Counseling is required at various levels, and the problems may be domestic and the problems may be based in schools. There are certain categories of students who require counseling because they are struck with issues at home. Students may have psychological problems because of some severe issues at home. بعض بچے جو ہیں وہ فیملی پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے خاص بیہیویئر پیٹرنز جو ہیں اسکول میں اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آیا اسکول ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں. اگر ایک بچہ کلاس روم میں مستقل کسی بیہیویئرل ایشو کا شکار ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایشو جو ہے اس کو ہمیشہ ہمیں دو پرسپیکٹیوز میں دیکھنا چاہیے. پہلا کلاس روم پرسپیکٹیو ہے، اور اگر کلاس روم پرسپیکٹیو جو ہے وہ کلین اینڈ کلیئر ہے تو پھر دوسرا ڈومیسٹک پرسپیکٹیو ہے. ڈومیسٹک پرسپیکٹیو کو جاننا اور سمجھنا اور بچے کے مختلف حالات زندگی کو دیکھنا ٹیچر یا کاؤنسلر کا کام ہے. یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ رپورٹ کرے اگر بچہ جو ہے وہ کسی خاص مسئلے کا شکار ہو گیا ہے یا کلاس روم میں اٹینشن نہیں دے رہا، پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہا، یا اس کے سوشل انٹریکشنز جو ہیں وہ پرابلمیٹک ہو گئے ہیں. بچے جو ہیں بعض اوقات وہ فیملی ڈسکنیکشنز یا فیملی پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں. فیملی پرابلمز جو ہیں ان کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیملی بریک اپ کا شکار ہو رہے ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے آپس میں جو روابط ہیں وہ خراب ہوں، جس کا ڈائریکٹ اثر بچے کے اوپر پڑ رہا ہے. بچے بعض اوقات گھر میں اس چیز کا اظہار نہیں کرتے، لیکن جب وہ کسی سوشل فورم پر آتے ہیں وہاں پر اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. ایسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آئسولیشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، ایگریسو بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ اپنا تدریسی عمل جو ہے اس کو روک بھی سکتے ہیں. اس لیے ایسے بچوں کو شدید توجہ کی ضرورت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کرنا ضروری ہے، اور پھر جہاں پر ریفرل ہو سکے ان کو وہاں پر ریفر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بعض دفعہ بچوں کو گھر میں ان فرینڈلی اور ان سپورٹیو انوائرمنٹس ملتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ ان سپورٹیو اور ان فرینڈلی سوشل انوائرمنٹس جو گھر کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے وہ ان کی نوعیت مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ گھر میں اگر 2-3 بچے ہیں تو کسی خاص بچے پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہو، یا بعض اوقات جینڈر ڈفرینسز کی وجہ سے بھی پرابلمز کراپ اپ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کہیں جو ہے میل چائلڈ کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے، کہیں فیمیل چائلڈ کو توجہ دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پرابلمز آ سکتے ہیں. تو یہاں پر پیرنٹس کی رہنمائی کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ دیکھنا ہی ضروری ہے کہ کہیں بچے جو ہیں وہ کسی زیادتی کا شکار نہ ہو جائیں. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اگر 2-3 بچے ہیں تو ایک بیلنسڈ رویے کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیہیو کریں، اور کہیں بھی پریفرنس نہ آئے. پریفرنس کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص بچہ جو ہے وہ توجہ کا مرکز نہ بنے، کوئی خاص جینڈر جو ہے وہ توجہ کا مرکز نہ بنے. ایک بیلنس طریقے کے ساتھ ریلیشن شپس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو وہاں پر پرابلمز کراپ اپ ہو جاتے ہیں، جس کا ڈائریکٹ اثر بچے کی ایجوکیشن کے اوپر پڑتا ہے. اب یہاں کاؤنسلر یا ٹیچر کا رول بہت اہم سامنے آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ٹیچر کو پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کو رپورٹ کرنا ہے. اگر پرابلم صحیح وقت پر رپورٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پر پھر اس کی تشخیص ہونے کے بعد اس کا سلوشن بھی نکل سکتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس کی انوالومنٹ درکار ہو. پیرنٹس جو ہیں ان کو بلا کر سمجھایا جا سکتا ہے اگر تعلق جو ہے مسئلے کا گھر سے جڑا ہے. اس کے علاوہ پیرنٹس جو ہیں ان کو خاص تھراپی بھی دی جا سکتی ہے ان کیس آف ایکیوٹ پرابلمس، اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے اس کو بھی تھراپیوٹک ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے اس کو دوبارہ راہ راست پہ لایا جا سکتا ہے. لیکن اس سب میں جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ ان سٹوڈنٹس پر خاص توجہ اور ان کو سپورٹ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم سپورٹ نہیں دیں گے تو یہ بچے جو ہیں یہ مستقل پستی کی طرف جا سکتے ہیں. پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا، تشخیص کرنے کے بعد اس کو ریفر کرنا. بعض اوقات مسئلے کی نوعیت سادہ ہوتی ہے، ٹیچر خود مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے، لیکن مسئلے کی پیچیدگی کی صورت میں پراپر جو ہے پروفیشنل ہیلپ ریکوائرڈ ہوتی ہے، جو کہ پروفیشنل کاؤنسلر دے سکتا ہے. تو وہاں پر کاؤنسلر کی خدمات حاصل کرنا اور بچے کو اس کو ریفر کرنا یہ بہت ضروری
عمل ہے. اگر یہ نہیں ہوگا, students will continue to have problems and this demonstration of problems can further lead to the adoption of negative behaviors.